بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 جماعت کے عزیز شاگردو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے کلاس میں ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر تحریر ہے۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1796 عیسوی میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جن کا نام تھا عبداللہ بیگ خان اور چچا جن کا نام تھا نصر اللہ بیگ خان، دونوں فوج میں ملازم تھے۔ مرزا اسد اللہ خان ابھی 5 برس کے تھے کہ یتیم ہو گئے، یعنی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر چچا نے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، مگر 4 سال بعد انہوں نے بھی دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ زندگی کے ایک بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا۔ پھر لڑکپن اور جوانی کا بہت سا اردو کلام انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی نہیں کیا۔ اس طرح ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے۔ لیکن آج دنیا جس غالب کو اردو کا بڑا شاعر مانتی ہے، وہ اسی چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گر ہے۔ غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارہ ملتے ہیں۔ ان کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے اور جذبات کا کم، تاہم ان کی شاعری منظوم فلسفہ نہیں ہے۔ یہ شاعری ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اظہار کرتی ہے اور اس طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آشنا کراتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر ہم غالب کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے شعر زر مشل ہو گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ شعر غالب کے ہیں۔ غالب نے اردو نثر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی رہیں گی۔ غالب ہمیشہ تنگ دستی میں زندگی گزارتے رہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا اور دل فراق۔ یہ بھی خیال تھا کہ شہر میں جو شہرت یا جو عزت ہے وہ بنی رہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ 1857 عیسوی میں غدر میں مغلیہ سلطنت، جس کی پہلے ہی کوئی حیثیت نہ رہ گئی تھی، بالکل ہی ختم ہو گئی اور دربار کا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ انگریزی سرکار کی طرف سے پنشن ملتی تھی، وہ اس جرم میں ختم ہوئی کہ تم مغل بادشاہوں کی خوشامد کرتے تھے اور اس کی مدح میں شعر کہتے تھے۔ مرزا نے پنشن کی بحالی کی بڑی کوشش کی، بہت سفارشیں کرائی، حاکموں سے ملے اور کلکتہ جیسے دور دراز مقام کا سفر بھی کیا۔ ادھر سے مایوس ہو گئے تو رامپور پہنچے۔ نواب نے وظیفہ مقرر کر دیا کہ یہاں رہو تو 200 اور کہیں اور قیام کرو تو 200 روپے ماہوار۔ اس کے 3 برس بعد پنشن بھی جاری ہو گئی، مگر سارا روپیہ قرضہ اور سود میں ادا ہو گیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے
1869 में इंतकाल किया। गालिब फ़लसफ़ी नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ फ़लसफ़ाना रुझान मिलता है, यानी वो ज़िंदगी के मसाइल पर गौर करते रहते हैं। गालिब के कलाम में शोखी बहुत मिलती है, वो हर एक का मजाक उड़ाते हैं, कभी जन्नत और कभी दोज़ख की हंसी उड़ाते हैं। गालिब की शायरी में ख्याल की बुलंदी और मज़ामीन की नदरत एक ख़ास खुसूसियत है। बात में बात पैदा करने पर उन्हें बड़ी कुदरत हासिल थी। अंदाज बयान को आज तक कोई दूसरा न पहुंच सका। गज़ल उनकी महबूब सनफ़ है। इखलाक और इंसान दोस्ती के हसीन तरीन नमूने मिलते हैं। गालिब के कलाम में इनफरादियत है जो उनकी शख्सियत की तर्जुमानी करती है। हालांकि कलाम में बहुत ज़्यादा अशार ऐसे मिलते हैं जिनके एक से ज़्यादा मानी पाए जाते हैं। मकसद तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उर्दू शायरा में गालिब का मुकाम सबसे बुलंद है। वो न सिर्फ अजीम शायर थे बल्कि एक अजीम इंसान दोस्त भी थे। ये थी मुख्तसर सी तारीफ़ मिर्ज़ा असद अली ख़ान गालिब के हवाले से। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।